لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا عوننا وعيننا وعياننا وعيوننا ومعيننا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وشفينا وشافينا ومشفينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام پڑھیں اور ساؤنڈ والے کو بلائیں، اگر اس نے نہیں چلانا تو اٹھا لے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. بھائی میری گفتگو سے پہلے اسے ٹھیک کر دیں، یہ وہ منگتوں والا نہ ہو، میں بھیک لینے یہاں نہیں آیا. اگر گفتگو کوئی سن سکے اس پہ تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. اس کو کھولیں. ایک دفعہ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. جس میں اللہ رب العزت نے شہید کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. کہ شہید کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے الگ ہوتی ہے. بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لوگوں جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں، جو اس کی راہ میں
عزیمت کا رستہ اختیار کریں، اور حق بات کے لیے نظام حق کے لیے اپنی جان پر کھیل کر اپنے خون سے تاریخ اسلام رقم کریں۔ تم اور وہ لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے خبردار انہیں کوئی مردہ مت کہے، ان کی زندگی نے دین کو زندہ کیا ہے، ان کی وہ زندگی ہے جس نے دین کو زندہ کیا ہے، انہیں وہ زندگی ملی ہے جس زندگی نے تمہیں زندہ رہنے کا حق دیا ہے، انہیں وہ زندگی ملی ہے جس نے تمہیں راحت و سکون سے اللہ کا نام سننے کا موقع دیا ہے، انہیں وہ زندگی ملی ہے جس نے تمہیں راحت اور سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا موقع دیا ہے، انہیں وہ زندگی عطا ہوئی ہے جس نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، انہیں وہ زندگی ملی ہے جنہوں نے تمہیں مسلمان کہلانے کا حق دیا ہے۔ تم ایسے لوگوں کو مردہ کہتے ہو؟ بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم مردہ کہتے ہو، میں انہیں زندہ کہتا ہوں، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر کے میں پھر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ بھائی جو لا شعور ہو اسے دوسرے لفظوں میں بے وقوف کہتے ہیں، لطیفہ نہیں، میری بات پہ غور کرنا۔ جو لا شعور ہو اسے دوسرے لفظوں میں بے وقوف کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، فاتر العقل کہتے ہیں، اور جو وہ پاگل ہو، دیوانہ ہو، لا شعور ہو، اس سے تو آپ بات نہیں کرتے، اس سے تو آپ بات نہیں کرتا، آپ بات نہیں کرتے۔ پنجابی جادے نہ چھڑو پاگل ہے، اس نال گل کرن دا کوئی فائدہ ہے؟ کہتے ہیں نا آپ کہ وہ میری بات سمجھ نہیں سکتا، بھائی اس سے بات کرنے کو کوئی فائدہ ہے؟ تو اللہ ادھر سے فرماتا ہے تم شعور نہیں رکھتے، ادھر سے خطاب بھی کرتا ہے، ادھر سے خطاب بھی کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گویا اللہ فرماتا ہے کہ لوگو تم اپنے تئیں شعور رکھتے ہو، اپنے تئیں شعور رکھتے ہو، تم ذی شعور ہو، مگر تمہارے شعور کی حد ایک لمٹ کے اندر ہے۔ وہ تمہارا شعور شہید کی زندگی سمجھنے سے قاصر ہے، وہ تمہارا جو شعور ہے اور جو عقل ہے وہ شہید کی زندگی سمجھنے سے قاصر ہے، وہ شہید کی زندگی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے میں نے تمہیں کہا ہے کہ شہید کی زندگی کے بارے میں عقل سے مت سوال کرو کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے، اپنی عقل سے مت سوال کرو کہ شہید زندہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ نہیں، تمہیں شعور ہی نہیں کہ شہید کی زندگی سمجھ سکو، تمہارے شعور و عقل کی اتنی اپروچ ہی نہیں کہ تم شہید کی زندگی کو سمجھ سکو۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ شعور، عقل کے گھوڑے
پیچھے رکھو اور میرے کہنے پر شہید کو زندہ کہو. کہ شہید اس لیے زندہ ہے کہ اللہ کہتا ہے. اچھا یہ بات یہاں رہی. دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا یہاں تو کہا کہ لا تقولوا، مت کہو، زبان مت کھولو، اور دوسرے مقام پر فرمایا لا تحسبن الذی، تم زبان کھولنا تو بعد کی بات ہے. ظاہر ہے زبان بندہ تب کھولتا ہے، وہ شعور پر پھر دلیل دینے لگا ہوں. زبان بندہ تب کھولتا ہے جب عقل سے کسی بات کو سوچ کر نتیجہ اخذ کرتا ہے. صحیح بات ہے نا؟ جب بندے کے پاس کوئی بات آتی ہے، کسی چیز کا کوئی علم حاصل ہوتا ہے، اسے نالج گین کرتا ہے تو اسے سوچتا ہے. سوچنے کے بعد پھر اپنی سوچ کے مطابق ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے کو پھر زبان پر لاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے بیان کیا کہ تم ان کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اب کیا بیان کیا؟ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. بھئی پہلے تو میں نے تمہیں کہا تھا جو میرے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں انہیں مردہ مت کہو. وہ تو کہنے کی بات تھی. اب سنو، کہنے سے پہلے سوچا جاتا ہے. کہنے سے پہلے سوچا جاتا ہے. میں تمہاری سوچ پر بھی بین لگاتا ہوں، تمہاری سوچ بھی بیان کرتا ہوں کہ خبردار شہید کے بارے میں کوئی سوچے بھی مت کہ وہ مردہ ہے. شہید کے بارے میں آلے بھی تینوں چس نہیں آئی ہوں تے کھول دیں. شہید کے بارے میں کوئی سوچے بھی مت کہ وہ مردہ ہے. تمہارے گمان اور سوچ پر بھی میں بین لگاتا ہوں کہ خبردار شہید کو کوئی مردہ تصور بھی مت کرے. اچھا یہاں رک کر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. ایک شریعت کا اصول ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا ارادہ بھی کریں اور نیکی نہ کر سکیں تو اللہ تمہیں اس کا کریڈٹ دے دیتا ہے. توجہ ہے نا؟ نیکی کا ارادہ کریں، نہ کر سکیں، استطاعت سے باہر ہو، اللہ رب العزت تمہیں اس سوچ پر، اس ارادے پر کریڈٹ دے دیتا ہے کہ چلے نہ کر سکا، اس کی پہنچ نہیں تھی، لیکن ارادہ تو رکھتا تھا. اللہ اس سوچ پر، اس ارادے پر عمل کا کریڈٹ دے دیتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر یہ اصول نیکی کے لیے ہے، گناہ کے لیے نہیں. یہ اصول نیکی کے لیے ہے، گناہ کے لیے نہیں. میں شہادت بھی سناؤں گا، ذرا غور سے پہلے سمجھ تو لیں شہید کسے کہتے ہیں. اللہ کا یہ اصول نیکی کے لیے ہے، گناہ کے لیے نہیں، کہ نیکی کے ارادے پر کریڈٹ ملتا ہے. گناہ کا یہ اصول ہے شریعت میں کہ گناہ اس وقت لکھا جاتا ہے جب بندہ عمل کرے، یعنی جب کام کر لے، گناہ کا مرتکب ہو جائے، اس کے بعد فرشتے گناہ لکھتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب بندہ گناہ کا ارتکاب کر لے اس کے بعد گناہ لکھا جاتا ہے. ہاں دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں، دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں ان کا ارتکاب کرنے کے بعد گناہ لکھا جاتا ہے. فرمایا ہاں ایک گناہ ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے. اور وہ گناہ کیا ہے کہ فرمایا تم شہید کو مردہ کہو. یہ ایسا گناہ ہے جس کا ارادہ کرنے سے بھی میں گناہ لکھ لوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، مقام حسین، شان حسین.
باقی کوئی گناہ کرو گے تو ارتکاب عمل کے بعد میں گناہ لکھواؤں گا فرشتوں سے، مگر فرمایا شہید کی زندگی پر اعتراض ایسا گناہ ہے کہ اگر تم نے سوچ بھی لیا تو تم میری بارگاہ کے گناہگار ٹھہرو گے۔ بھائی اقبال نے کہا ہے نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اور بات سمجھ لیجئے، اقبال نے پتہ نہیں کہاں کی بات کی ہے، میری اپروچ وہاں تک نہیں، مگر اقبال کہتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے شہید ہوتا ہی وہ ہے جو شہید محبت ہو، جو کسی کی محبت میں اپنے سر پیش کر دے، کسی کی محبت میں اپنے سر کا جان کا نذرانہ پیش کر دے، اسے شہید کہتے ہیں۔ سیاست کی خاطر مرنے والا، دنیا کی خاطر مرنے والا، اب تو پاکستان میں شہیدوں کی بھرمار ہو گئی۔ اتنے حضور کے دور میں صحابہ نہیں شہید ہوئے ہوں گے جتنا سیاسی جماعتوں نے شہید بنا لیے۔ شہادت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ شرط ہے، جہاد فی سبیل اللہ شرط ہے۔ جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں سر نہ کٹائے، اصول یاد رکھ لیں۔ اور میرا چیلنج ہے کسی مفتی سے پوچھ لیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر مرے گا وہ کبھی شہید نہیں ہو سکتا۔ شہید وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جان کا نذرانہ پیش کرے، ہم اسے شہید مانتے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تم نے اسلام کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے۔ اس اسلام کی آبیاری علی اصغر کے خون سے ہوئی ہے، اس اسلام کی آبیاری علی اکبر کی جوانی سے ہوئی ہے، اس اسلام کی آبیاری حضرت قاسم کی جوانی سے ہوئی ہے، اس اسلام کی آبیاری عباس علمدار کے بازوؤں سے ہوئی ہے، اس اسلام کی آبیاری اس نواسہ رسول کے خون سے ہوئی ہے جو رسول اللہ کے کندھے پر ہوتا تھا، جبریل وحی لے کر نازل ہوتا تھا۔ تم نے اسلام اور شہادت کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ جو مولوی مرے وہ شہید، جو سیاسی مرے وہ شہید۔ مارنے والا بھی شہید، مرنے والا بھی شہید۔ تو شہادت کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ شہید کسے کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر کوئی کسی طریقے سے مر جائے وہ شہید نہیں۔ ہم حسین اور اس کے متبعین کو شہداء مانتے ہیں۔ یہ شہادت اتنی سستی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا، تین راتیں خواب آتا رہا، تیسرے دن اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل سے اس خواب کے بارے میں گفتگو فرمائی۔
فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، بتا تیری کیا رائے ہے. میں پھر شہادت کو چھیڑوں گا. حسین نے تو رضا نہیں پوچھی. اللہ فرماتا ہے پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، افعل، پھر آپ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. حسین کے تو 72 ساتھیوں نے نہیں پوچھا کہ خدا نے کہا ہے یا نہیں. عرض کی مولا حسین ہم تو تیرے قدموں پہ کٹنے آئے ہیں. میں اسی دائرے میں اپنی گفتگو کو لے کر چلوں گا، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. جو باتیں میں نے کی ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ خواب میں ذبح کرنے کا حکم ہوا. اب جب ذبح کرنے کا وقت آیا، بیٹے کو پکڑا. چونکہ میرا موضوع نہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. جو تفاسیر اور سیرت کی کتابوں میں نے پڑھا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 باتیں ابراہیم علیہ السلام سے کی. کربلا کو ذہن میں رکھنا ہے. 3 باتیں تھیں. فرمایا ابا جان پہلی شرط یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں. آج سنت ہے نا، کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور کرتے وقت چھری تیز رکھا کریں. ہائے 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 کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. اسماعیل علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا ابا جان چھری تیز کر لیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، تاکہ ذبح کرتے وقت میرا کوئی ہاتھ پاؤں نہ ہلے اور اللہ کی رضا میں کوئی خلل نہ آئے. اللہ کی رضا کے اس کام میں کوئی خلل نہ آئے. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں شفقت پدری اس قربانی میں اللہ کی بارگاہ میں آڑے نہ آ جائے. باپ کو بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، کہیں بیٹے کی محبت اللہ کی راہ میں آڑے نہ آ جائے، حجاب نہ بن جائے. اور تیسرا، یہ میرا کرتا، اس پر میرا لہو لگا ہوگا، یہ کرتا میری ماں کو جا کے دے دے. جب اسے میری یاد آئے گی تو میرا خون آلود کرتا دیکھے گی، اس کو اس سے بھی راحت ملے گی. کربلا میں تو 6 مہینے کے لیے اصغر نے بھی کوئی شرط نہیں رکھی. ذبح کرنے لگے. ذبح کرنے لگے، چھری رکھی، آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو
تو نے خواب سچ کر دکھایا، ذبح تو نہیں ہوئے۔ اللہ کی رضا ایسے تھی، ذبح تو نہیں ہوئے۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ مگر کیا فرمایا؟ بچایا کیوں؟ بچایا کیوں؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم ہم نے اسماعیل کو بچا لیا ہے اور اس کا فدیہ ایک ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا۔ اس کا فدیہ ایک عظیم ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب یہ بات تو ماوراء العقل ہے کہ خود بھی نبی ہو، بیٹا بھی نبی ہو۔ توجہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور ان کی قربانی کو قرآن صرف کہے ذبح، اذبحوا کا، صرف ذبح کا لفظ استعمال کرے۔ مینڈا یا لیلا ذبح ہو جائے، دمبا ذبح ہو جائے، جانور، اور اسے کہے یہ ذبح عظیم ہے، اسماعیل سے بڑی قربانی ہے۔ جانور کی قربانی نبی زادے کی قربانی سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ ایک نبی زادہ ہو پھر خود نبی ہو، اس کی قربانی صرف ذبح ہو، اور جانور کی قربانی ذبح عظیم ہو۔ سمجھ نہیں آتی؟ گویا خلاق عالم نے اپنی شان کے مطابق عالم ہاہوت سے ایک آواز دی کہ ابراہیم، اس قربانی کا جو ہم فدیہ ادا کریں گے وہ تیری اولاد سے ہی کریں گے، تیری اولاد سے ہی کریں گے۔ اگر اسماعیل کو ذبح کر دیا تو ذبح عظیم کہاں سے ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگر اسماعیل کو ذبح کر دیا تو میں پھر ذبح عظیم کہاں سے کروں گا؟ اس لیے ابراہیم اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا، فی الوقت جانور ذبح کر دے۔ کیا؟ فی الوقت جانور ذبح کر دے، اور اس قربانی کو کمال پر ہم 61 ہجری میں لائیں گے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے علیہ السلام آقا کی ولادت ہونی تھی۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، اور آقا سے پھر آقا کے مظہر حسین کی، آقا سے، آقا کی نسل پاک سے پھر آقا علیہ السلام کے مظہر حسین نے اس دنیا سے آنا تھا، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لوگو کسی بھول میں نہ رہو، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا نے امام علی مقام کو ایسے تشبیہ نہیں دی۔ چلیں گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، اور پھر آقا کے نواسے امام علی مقام پر ذبح عظیم نے پہنچنا تھا۔ یہ ذبح عظیم ان کے حصے میں آنی تھی۔
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، امام حسین نبی تو نہیں تھے، نہ نبی کے بیٹے تھے، نواسے تھے۔ اگر نبی کے بیٹے کو بچایا تو پھر نبی کے بیٹے کو ذبح ہونا چاہیے تھا، اس کو میدان کربلا میں ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ نے میرے آقا کے کسی صاحبزادے کو ذبح عظیم، جس کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے، ذبح عظیم کے لیے منتخب نہیں فرمایا، حسین کو منتخب فرمایا۔ اس میں ایک خاص وجہ تھی، معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی کمپیریزن آقا علیہ السلام کے صاحبزادوں اور نواسوں میں کر رہا ہوں، میں تو کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ وہ جانے جن کے شہزادے ہیں، حسین نواسا ہے، وہ صاحبزادے ہیں، وہ جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ مگر ایک نقطہ اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے کسی صاحبزادے کو منتخب کیا جاتا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام نبی کے بیٹے تھے، خود بھی نبی تھے۔ اگر ایسا انتخاب کیا جاتا تو اس میں ایک بات آڑے آتی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر حضور علیہ السلام کے کسی صاحبزادے کو ذبح عظیم کے لیے منتخب کیا جاتا اور وہ نبی نہ ہوتا، حضور کا صاحبزادہ نبی نہ ہوتا، تو بنی اسرائیل والے تانا دیتے کہ اسماعیل علیہ السلام تو نبی تھے، تمہارے نبی کا بیٹا تو نبی نہ بن سکا۔ بنی اسرائیل والے، حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، باپ بھی نبی ابراہیم علیہ السلام، بیٹا بھی نبی اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ تو بنی اسرائیل والے تانا دیتے کہ تمہارے نبی کو اللہ نے نبوت تو عطا کی، مگر تمہارے نبی کا کوئی بیٹا تو نبی نہ بن سکا نا۔ اور اگر حضور علیہ السلام کے بیٹے کو نبوت اللہ رب العزت عطا کر دیتا تو ختم نبوت کا جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں۔ کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے کہ حضور کے بیٹے تو تھے، آپ کہتے ہیں کہ قرآن نے بیان کر دیا، بھائی اگر مرد بچہ ہو، بالغ نہ ہو، تو اس کے لیے لفظ طفل استعمال ہوتا ہے، جب مرد بالغ ہو جائے تو اس کے لیے لفظ رجل استعمال ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لاجپال لاجپال۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من اطفالکم، کسی بچے کے باپ نے، نہیں، بچے تھے مگر وہ بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اس لیے فرمایا کسی جوان بیٹے کے باپ نہیں، جوان مرد کے باپ نہیں۔ اچھا جی، اگر حضور کا بیٹا ہوتا، میں عرض کر رہا تھا
نبی ہوتا تو حضور خاتم النبیین نہ ہوتے، اور یہ بھی حضور کی شان کے خلاف تھا۔ اور اگر بیٹا ہوتا اور نبی ہو جاتا، بیٹا ہوتا نبی ہو جاتا تو حضور خاتم النبیین نہ ہوتے، یہ حضور کی شان کے خلاف تھا۔ اور بیٹا ہو کر نبی نہ ہوتا، یہ بھی حضور کی شان کے خلاف تھا۔ میں ایک بہت بڑی قرآن سے مثال دینے لگا ہوں اس پر، اگر بات نہ سمجھ آئی ہو۔ یہود و نصارہ نے کہا، کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ توجہ سے سنیں تو دوڑے نوے سنانے والے لوگ ہو نا، نہ سنانے والے نے پتا ہوتا ہے شہید کن ہوا، نہ سنانے والے نے پتا۔ تو یہود و نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کو منع کر دے کہ ایسی بات مت کہیں، اور انہیں دلیل یہ دے کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ آقا نے فرمایا لوگو، کائنات والو، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، اب توجہ رکھنی ہے، حضور کے بیٹے پر میں مثال دینے لگا ہوں کہ جوان کیوں نہیں ہوا، کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، آقا نے فرمایا ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے اللہ کے اس بیٹے کی عبادت آقا نے فرمایا میں کرتا۔ اب چونکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے ہم اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز خم کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کا بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ میں یہ بات بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے مثال ایک سمجھا لیتا ہوں کہ پنڈاں کوئی بندہ چنگی زندگی گزار جاوے نا، اللہ سارے نو چنگی زندگی گزارنے توفیق دے، کوئی بزرگ کسی پنڈ چنگی زندگی گزار دے، صوفی ہوئے، تہجد پڑھدا ہوئے، نمازاں پڑھدا ہوئے، تو خدا نہ خواستہ او دا پتر مسجد دے کولوں ہی نہ لگدا ہوئے، یا زندگی شراباں کباباں گزار دیندا ہوئے، آ دینا اے اس پیو دا پوترے، کچھ نہ کوئی تو پیو دی بھی ہاتھ تک ہوندی ہے نا، کہ اے او دا پوترے تے انجے، اے او دا پوترے تے انجے۔ قرآن کہتا ہے ان کان للرحمن ولد، اگر خدا کا بیٹا ہوتا، بیٹا ہو کر خدا جیسا ہوتا، بیٹا ہو کر خدا جیسا ہوتا تو خدا وحدہ لا شریک نہ کہلاتا، اس کا شریک بن جاتا نا۔ خدا جیسا ہوتا تو خدا جیسا ایک اس کا بیٹا بھی ہو جاتا۔ جب دو ایک جیسے ہو جائیں تو ظاہر ہے پھر شان یکتائی تو نہیں نہ رہتی۔ خدا کا بیٹا ہوتا اور خدا نہ بنتا تو پھر بھی خدا کی شان میں لوگ باتیں کرتے کہ خدا کا بیٹا تو ہوا مگر اس جیسا تو نہ ہوا، ہوتا تو وہ یکتا نہ ہوتا۔ اگر خدا کا بیٹا سمجھ رہے ہیں، خدا جیسا ہوتا تو خدا یکتا نہ ہوتا، اور اگر خدا کا بیٹا خدا نہ ہوتا تو لوگ تانا دیتے کہ خدا دا پتر آئی دے موڑ بھی ہو جا بڑھیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بے نہیں اسی طرح حضور کا بیٹا اگر جوان ہوتا، نبی ہوتا، تو حضور پھر خاتم النبیین نہ رہتے، وہ شان یکتائی نہ رہتی مخلوق میں۔ اور اگر بیٹا جوان ہوتا اور نبی نہ بنتا تو پھر بنی اسرائیل والے تانا دیتے کہ ہمارے انبیاء کے بیٹے تو نبی بنے،
تمہارے نبی کا بیٹا تو نبی نہ بن سکا نا، اس لیے اللہ نے فرمایا حبیب جیسے میرا کوئی بیٹا نہیں کہ کسی طریقے سے نہ کوئی میرے برابر ہو نہ کوئی مجھے تانا دے، اسی طرح تیرا جوان بیٹا بھی اس مصلحت کے لیے جوانی سے پہلے تیرے 3 بیٹے صاحبزادے لے لیے کہ نہ کوئی تیرے جیسا ہو۔ خدا کو تو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی میرے محبوب جیسا ہو، اس لیے فرمایا جوانی سے پہلے چلے گئے۔ میں بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب پھر شہادت کی طرف چلتے ہیں، یہ بین و سطور بات آ گئی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صاحبزادے کو ذبح عظیم کے لیے منتخب نہیں فرمایا کہ اگر منتخب فرماتا وہ جوانی کی عمر کو پہنچتے، جوانی کی عمر کو پہنچ کر نبی نہ بنتے تب بھی حضور کی شان میں لوگ باتیں کرتے، اور اگر نبی بن جاتے تو حضور خاتم النبیین نہ رہتے، اس لیے اللہ نے نواسہ رسول کا انتخاب کیا۔ فرمایا ابراہیم اس تیرے بیٹے اسماعیل کا فدیہ ہم ذبح عظیم کے ساتھ ادا کریں گے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ حسین جس کی شہادت کی خبریں میرے آقا نے حسین کی ولادت کے ساتھ ہی دے دی تھی۔ اس پر 2 روایات عرض کر کے میں نے ایک آدھ واقعہ صرف آپ کو شہادت کا سنانا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، 5 بجنے والے ہیں، اگر وقت ہوتا تو میں تھکن والا بندہ نہیں ہوں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ نواسہ ہونے کی حیثیت سے ذبح عظیم کے لیے چنا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک میں آنسو ہیں، چہرے پر ملال ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، چہرہ پر ملال ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے چہرے کا ملال، غم اور پریشانی ہمیں بےتاب کر دیتی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ام سلمہ خواب کے عالم میں نہیں، میری طرف توجہ رکھیں، جڑے جاندے انہوں نے جان دیو، خواب کے عالم میں نہیں، مجھے عالم بیداری میں جبریل علیہ السلام ملے۔ ادھر خواب میں بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، میں نے قرآن سنایا، یاد ہے نا؟ فرمایا انی اذبحک انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اسماعیل تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ادھر فرمایا کہ ام سلمہ عالم بیداری میں جبریل میرے پاس آیا، خواب نہیں آیا، عالم بیداری میں جبریل میرے پاس آیا، وحی لے کر آیا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے آقا نے فرمایا ان ابنی الحسین یقتل
ارض یقال لہ کربلا او عراق، یہ بیٹا تیرا کربلا میں عراق کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا۔ آقا نے فرمایا، پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے کہا کہ جبریل ارنی تربت الارض، جبریل ہائے 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 مجھے اس میدان کی مٹی تو دکھا، اس زمین کی مٹی تو دکھا جس پر میرا حسین شہید ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر جبریل میرے پاس مٹی لائے، عرض کی یا رسول اللہ میں کربلا سے مٹی اٹھا کے لایا ہوں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں حضور نے وہ مٹی مجھے عطا کر دی اور فرمایا ام سلمہ یہ مٹی ایک شیشی کی بوتل میں بند کر کے رکھ لے، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے، مٹی مدینے میں ہوگی، مٹی مدینے میں ہوگی، جب یہ خون میں بدل جائے اس لمحے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اچھا حدیث پر اگر توجہ ہو تو آقا کو یہ خبر تھی کہ جب حسین شہید ہوگا ام سلمہ زندہ ہوں گی، اس لیے فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے ام سلمہ تو دیکھے گی، یہ منظر تو دیکھے گی۔ میرے آقا کو خبر تھی کہ ام سلمہ شہادت کے دن زندہ ہوگی، تو نبی پوچھتے ہو کہ نبی کو علم غیب تھا یا نہیں؟ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین۔ چلیے کربلا کی طرف چلتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا دن آیا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی، مدینہ میں ام سلمہ کے گھر گئی، دیکھا کہ ام سلمہ وہ مٹی ہاتھ میں لیے بیٹھی ہیں اور زاروں قطار رو رہی ہیں۔ ام سلمہ فرماتی میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ حضرت سلمہ فرماتی ہیں تو حضرت ام سلمہ نے پھر مجھے وہ بات سنائی کہ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ یہ مٹی رکھ لے، اذا تحبلت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني الحسين قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں پھر حضرت سلمہ کو واقعہ سنا رہی ہیں، اس دن کا 10 محرم کا میں سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعث اغبرا بالا راسہ بلحیتہ التراب، چہرہ گرد آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہے میرے آقا کے بال گرد آلود تھے، ریش مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی، بالوں پر خاک کربلا تھی، داڑھی پر ریش مبارک پر خاک کربلا تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ نہ سر پہ عمامہ ہے، بال بکھرے ہوئے، چہرہ گرد آلود، ریش مبارک گرد آلود ہے، وجہ کیا ہے؟
تو میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ میرا حسین شہید میں سارا دن کربلا کے میدان میں حسین اور اس کے ساتھیوں کی شہادتوں کا منظر دیکھتا رہا. ادھر اسی دن مکہ میں عبداللہ بن عباس کو آقا ملے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عبداللہ بن عباس کو ملے. وہ فرماتے کہ میں نے آقا کو دیکھا اشعث اغبرا بیدہی قارورۃ فیہا دم. میں نے آقا کو دیکھا چہرہ گرد آلود ہے, پریشانی کے آثار ہیں چہرے پر, گرد آلود لباس ہے, ایک شیشی ہاتھ میں ہے, ایک بوتل ہاتھ میں ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا چہرہ انور گرد آلود, بال گرد آلود, داڑھی مبارک گرد آلود, کپڑے گرد آلود اور شیشی میں خون, کیا ہے یہ منظر؟ کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مار گیا یا رسول اللہ. حضور کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا ابن عباس میں سارا دن کربلا میں رہا اور حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرتا رہا. آئے 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 ظالمو, تم یزید اور حسین کو ایک جیسا سمجھتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ وہ بھی صحابی زیادہ تھا, یہ بھی صحابی زیادہ تھا, شہزادوں کی جنگ تھی. ظالمو, جس حسین کا خون مصطفیٰ نے خاک کربلا میں اکٹھا کیا ہو, شیشی میں بند کیا ہو, اور چہرہ گرد آلود اور پریشان ہوں, کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ ہم اسلام میں حسینی ہیں اور حسینی اسلام کو مانتے ہیں اور حسینی مسلمان ہیں. جرت ہے تو یزید کا کوئی دین نکاح کر دیکھو, یزید کے پیروکار بن جاؤ. اگر حسین کے نانے کا کلمہ پڑھنا ہے تو پھر حسین کا غلام بننا پڑے گا. اس پریشانی کے عالم میں صرف ایک شہادت 10 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ 5 بج چکے ہیں. ایک ہی شہادت پر اکتفا کروں گا کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. 10 محرم الحرام کا دن آیا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ایک ایک کر کے حسین کے قدموں پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہے. پھر باری آئی آل رسول کی, پھر آل رسول کی باری آئی, اور آل رسول کا ہر جوان کوئی سواری پر, کوئی پیدل, اور کوئی اتنا معصوم کے ہاتھوں پر ہے. ہر ایک نے جان کے نذرانے پیش کیے. جب حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر کی شہادتیں ہو گئیں تو میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود تیار ہونے لگے. حضرت زینب نے جب خیمے سے دیکھا کہ وہ حسین جو کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پر ہوتا تھا, مدینے کی گلیاں ہوتی تھی, حسین کے ہاتھوں میں آقا کی ولیل زلفیں ہوتی تھی, حسین جدھر کھینچتا تھا آقا ادھر مڑتے تھے.
جبریل قرآن نازل کرتا تھا، وہ حسین آج تنہا اکیلا لاشیں اٹھا اٹھا کے، اب جب سارے لاشیں اٹھا کے کربلا میں ایک طرف رکھ دیے تو تنہا حسین کھڑا ہے۔ حضرت زینب نے اپنے دونوں بچوں کو پکڑا، حضرت عون و حضرت محمد کو، فرمایا بیٹو چلو، مجھے قیامت کے دن فاطمہ الزہرا اپنی ماں سے اس کے سامنے شرمندگی نہ ہو کہ اگر فاطمہ نے کہہ دیا کہ زینب میرا حسین تو تیر و تلوار پہ ذبح ہوتا رہا اور تو اپنے بچے اپنے گود میں لے کر بیٹھی رہی، چلو حسین سے پہلے اس کے قدموں پر قربان ہو جاؤ۔ دونوں ننھے شہزادے، چھوٹے چھوٹے شہزادے، حضرت عون و محمد، حضرت زینب لے کر کربلا میں اتری۔ امام علی مقام نے جب دیکھا، لوگوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سنو، جو لوگ شہادت کو پسند نہیں کرتے وہ حسین کی قربانی کو ضائع کرتے ہیں۔ انہی اس دور دے اندر بھی جیڑا کمزور جیڑا غریب بھائی کیوں نہ ہوئے، یہ تو پہنا بوئے تھے آنے میرا کوئی نہ کوئی ضرور دے کے تو دن بوئے۔ حضرت زینب جب آئی، آقا حسین نے دیکھا، فرمایا بہن زینب آج اس مقام پر آئی ہے جہاں حسین کے ہاتھ کپڑے بھی خون آلود ہو چکے، حسین تجھے یہاں کیا دے سکتا ہے؟ حضرت زینب نے عرض کی بھائی حسین ساری زندگی تجھ سے لیا ہے، آج زینب لینے نہیں کچھ دینے آئی ہے، تجھے نانا مصطفیٰ کا واسطہ، بابا مرتضیٰ کا واسطہ اور ماں زہرا کا واسطہ، آج زینب کی ریکویسٹ مان لے، اپیل مان لے، انکار نہ کرنا۔ بہن زینب کیا کہتی ہے؟ عرض کرنے لگی بھائی حسین آج مجھے نانا کی حدیث یاد آئی، میں نے جب خیمے میں تجھے اس کیفیت عالم میں دیکھا کہ تنہا ویر حسین کربلا میں کھڑا ہے، تو مجھے نانے کی حدیث یاد آئی، میرے آقا نے فرمایا تھا الصدقۃ ترد البلا، کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں تو لوگ صدقہ کرتے ہیں، صدقے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ حسین جب تجھے میں نے اس مصیبت میں دیکھا رہ نہ سکی، میں اپنے 2 بیٹے تیرا صدقہ کرنے آئی، حسین انہیں قبول کر لے۔ کل میں گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں اتنا تو عرض کر سکوں کہ یا رسول اللہ اگر حسین علی کا لال ہے تو میں بھی علی کی بیٹی ہوں، میں نے 2 بیٹے کربلا میں حسین سے پہلے اس کا صدقہ کیے، ان کی قربانی قبول کر لے۔ آقا حسین نے دونوں شہزادوں حضرت عون و محمد کو اجازت عطا فرما دی، ننھی ننھی تلواریں لے کر عون و محمد جب میدان میں اترے تو یزیدی لشکر سے ایک آواز آئی، ابن سعد نے کہا کہ لشکریہ حملہ آور ہو جاؤ، یہ حسین کے بھانجے ہیں، یہ علی کا خون ہے،
اگر پہلے حملہ نہ کیا تو تم میں سے کئیوں کو واصل جہنم کریں گے. انہیں بچے مت سمجھو. ایک آواز آئی یون محمد تم ننھے ہو، تم بچے ہو. بچے جنگیں نہیں لڑ سکتے، 3 دن سے پیاسے ہو، آ جاؤ تمہیں پانی ملے گا، امن ملے گا. میرے نبی کا خون تھا، یہ علی کے گھر کے شیر تھے. دونوں کہنے لگے یزیدیوں ظالموں، اگر تم سے بھیک لینی ہوتی تو حسین علی اکبر نہ قربان کرتے. آئی تم سے بھیک لینی ہوتی تو قاسم کی جوانی نہ لٹتی. ظالموں، اب تو وقت قریب ہے کہ اس فرات سے زیادہ قریب ہمیں حوض کوثر نظر آ رہا ہے. اب اس فرات سے نہیں، ہم نانا کی بارگاہ میں حوض کوثر سے سیراب ہوں گے. دونوں شہزادے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے. آخری بات ختم کرنے لگا ہوں. آخری باری جب امام علی مقام کی آئی تیاری میں ہیں کہ خیمے سے آواز آتی ہے حسین. ایک روایت کے مطابق حضرت علی اصغر کی عمر 3 دن تھی، ایک روایت کے مطابق 6 مہینے تھی، جس روایت کے مطابق 3 دن ہے. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حسین کو کہا گیا کہ حسین اس ننھے بچی کے کان میں آخری وقت آذان تو دیتا جا. آذان کے لیے باہر بھیجا گیا. امام علی مقام نے بچہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. یزیدی لشکر سے آواز آئی حسین بچے پر رحم کر، اب بھی یزید کی بیعت کر لے. فرمایا ظالموں، تم ایک ہی بات کرتے ہو، میں نے 70 قربان کر دیے. حسین تو اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ کے رب کی رضا کی خاطر کھڑا ہے. ایک تیر نکلا حضرت علی اصغر کے حلق سے ہوتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں آ پر لگا. خون کا فوارہ لیا. میرے آقا حسین نے حضرت علی اصغر کا خون زمین پر نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پر خون لیا. سیرت نگار کہتے ہیں ہاتھوں پر خون لے کر آقا حسین آسمان کی طرف اچھالنے لگے، پھر ہاتھ روک لیے. گویا آسمان نے غیبی آواز میں کہا حسین علی اصغر کی شہادت میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر علی اصغر کا ناحق خون تو نے میری طرف پھینکا تو رب العزت کی قسم قیامت تک برسنا چھوڑ دوں گا. آقا حسین نے وہ خون کربلا کی زمین کی طرف اڈیلنا چاہا، پھر ہاتھ روک لیے. کربلا کی خاک نے آواز دی حسین بہت کچھ ہو گیا. اس ناحق مظلوم شہید کا خون اگر تو نے میرے سپرد کیا تو قیامت تک سبزہ اگانا چھوڑ دوں گی. اس عظیمت کے پیکر نے، اس رضا کے پیکر نے حضرت علی اصغر کا خون نہ آسمان کی طرف اچھالا نہ زمین پر پھینکا، اپنے چہرے پر مل لیا اور ہاتھ اللہ کی بارگاہ بلند کر کے عرض کی مولا حسین تجھے گواہ بنا کر کہتا ہے کہ حسین نے تیرے محبوب کہ حسین نے تیرے محبوب کے نام پر آخری معصوم بھی قربان کر دیا مگر تیرے محبوب کا دین بچا لیا. واپس پلٹے، بڑی کربناک منزل ہے. خیموں کی طرف دیکھا، فرمایا علی اصغر
میرا جملہ آخری ہے، علی اصغر یہ کیسا وقت ہے، اس وقت میں تو نے باپ کی کمر دوری کی، باپ کی کمر کمزور کی۔ علی اصغر جس وقت تیرے باپ کے سوا تیرا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں بچا، حضرت علی اصغر حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت شہربانو خیمے سے باہر نکلی اور فرمایا، امام علی مقام سے عرض کی کہ بچہ مجھے دے دے۔ امام علی مقام نے فرمایا شہربانو، حضرت شہربانو سے کہ شہربانو تو یزدگرد کی بیٹی ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا لال ہوں، جب تک زندہ تھا تو اٹھا سکتی ہے، اب علی اصغر کا لاشا حسین کے لال، علی کے لال کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ حسین قربان جاؤں تیری شان پر، تو نے کربلا میں 72 شہید کروا کے 72 معصوم جانوں کے بدلے جنت کو بھی روشن کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسوہ حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔